والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة سيدة نساء العالمين، من أحبها أحبني، ومن أحبني أحب الله، ومن أبغضها أبغضني، ومن أبغضني أبغض الله. صلوات الله. دل کی گہرائیوں سے کائنات کی اس عظیم ترین ہستی کی بارگاہ میں، جو نبی کریم کے بعد تمام مخلوقات میں اللہ کے اس عالم میں سب سے برتر خاتون ہے، وہ ہستی جس کی یاد، جس کی محبت انسان کو انسان بناتی ہے، اور جس سے دوری انسان کو حیوان بنا دیتی ہے، اس ہستی کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے اونچی آواز سے سروات بچی محمد والا. آج جمادی الثانی کی پہلی تاریخ اور ایام فاطمیہ کا آغاز ہے. فاطمیہ کے ان ایام میں اگر ہمارے دل بقیع سے جڑ جائے، اگر ہمارے قلوب میں فاطمہ کا گھر بن جائے، اگر ہماری آنکھوں سے آنسو اس کریمہ ہستی کی یاد میں بہنے لگے، تو یہ جو ایام ہیں، یہ جو لمحات ہیں، یہ جو اوقات ہیں، یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ بن جائیں گے. اس ہستی کی یاد میں جو لمحہ گزرتا ہے، وہ لمحہ عبودیت اور بندگی کا لمحہ ہے. یہ جو آپ گزشتہ 7-8 گھنٹوں سے یہاں پر تشریف فرما ہے، اس ہستی کی محفل میں، یہ محفل ان کی بارگاہ ہے. یہاں پر ان کا تذکرہ ہمارے قلوب کو زندہ کرنے کا باعث ہے. مردہ بدن میں اگر زندگی کی روح دوڑانی ہو تو ذکر فاطمہ ضروری ہے. ذکر فاطمہ بصیرت کا باعث ہے، عقلوں کو کھولنے کا باعث ہے، گناہوں کو دھونے کا باعث ہے، قلوب کو نورانی کرنے کا باعث ہے، اللہ کی طرف تمام رستے کھولنے کا باعث ہے، اور انسان کی دنیا میں تمام عیوب، معائب، گناہ اور خواہشات نفسانی سے آزادی کی کنجی
کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. کون فاطمہ؟ کون فاطمہ جس کے بارے میں ہماری احادیث اور روایات کہتی ہیں الفاطمۃ والفاطمہ وما ادراک ما الفاطمہ. فاطمہ تم کیا جانو فاطمہ کون ہے؟ تمہاری عقلیں جہاں پر جا کر ختم ہوتی ہیں وہاں سے فاطمہ کا مقام شروع ہوتا ہے. اس لیے فاطمہ کو سمجھنے کی اپنی تئیں کوشش ضرور کرو، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ فاطمہ کون ہے اور کس مقام پر ہے. تم کوشش ضرور کرو، تم اپنے دلوں کو فاطمہ سے ضرور جوڑو. اس لیے کہ جو فاطمہ کی دہلیز سے جڑ گیا وہ نجات پا گیا. فاطمہ وہ ہستی جس کی شان میں قرآن کی آیت آیت بیان کرتی ہے کہ فاطمہ کون ہے. اگر نبی کو کائنات میں خیر کثیر عطا کیا گیا ہے تو اس خیر کثیر کو فاطمہ کہتے ہیں. کائنات کا سب سے بڑا اور سب سے عظیم خیر، اس خیر کو فاطمہ کہتے ہیں. کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. اس لیے ائمہ اطہار اور اہل البیت کے درمیان فاطمہ کا مقام بھی بڑا عجیب ہے. بڑا عجیب نہیں ہے کہ ہم نبی کریم کو محور سمجھتے ہیں اور نبی کو ماننے کے بعد باقی تمام ائمہ کو آپ کے تسلسل میں مانتے ہیں. ایسا ہی ہے، یعنی پہلے نبی ہے، نبی کو ماننے کے بعد تمام ائمہ اور معصومین کو نبی کے ضمن میں ہم مانتے ہیں. لیکن ہماری بعض روایات بڑی عجیب ہیں اور بعض احادیث بڑی عجیب ہیں، جن میں سے ایک حدیث آپ ہمیشہ اپنی محافل میں پڑھتے ہیں. وہ حدیث کون سی ہے؟ حدیث قصا. حدیث قصا کیا ہے؟ اہل البیت کے درمیان فاطمہ کے مقام اور فضیلت کا بیان ہے. اور عجیب ہے کہ ہونا شروع نبی سے چاہیے، اس لیے کہ نبی افضل البشر ہے، اس لیے کہ نبی امام الانبیاء ہے، اس لیے کہ نبی افضل الانبیاء ہے، اس لیے کہ نبی خاتم النبیین ہے، اس لیے کہ نبی رسول آخر اور رسول خاتم بنا کر بھیجے گئے، اس لیے کہ نبی حجت اللہ فی الارض ہے. لیکن حدیث قصا ایک اور منظر بیان کرتی ہے. حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث کہتی ہے جب پوچھا گیا کہ یہ جو چادر کے نیچے لوگ ہیں یہ کون ہیں، تو ان سب کے تعارف کے لیے نبی کو محور نہیں بنایا گیا، فاطمہ کو محور بنا کر کہا گیا ہم فاطمہ کو و ابوہا و بابوہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہے جو مرکز ہے اور یہ ان کے والد ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ اور ان کے دو بیٹے ہیں. فاطمہ محور ہے اہل بیت کے درمیان. ایسا محور جس کے قدموں کی خاک کی معرفت اگر مل جائے تو آپ ولی اللہ بن جائیں. جن کے قدموں کی خاک کی معرفت آپ کو ولی خدا بنا دے. وہ فاطمہ جن کو نبی نے فرمایا کہ سیدۃ النساء العالمین، دونوں عالم میں تمام خواتین کی سردار. جب امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، حضرت مریم کا قرآن کریم میں بڑا تذکرہ ہے، تو حضرت مریم کو جو مقام حاصل ہے قرآن کی متعدد آیات اس مقام کو بیان کر رہی ہے، تو
کیا فاطمہ ان کے بعد ہے؟ فرمایا نہیں، حضرت مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سیدہ اور سردار ہے، لیکن ہماری جدہ ماجدہ فاطمہ ابتدائے خلقت سے لے کر انتہائے خلقت تک تمام بنی نوع آدم میں موجود تمام خواتین کی سردار ہے۔ اس لیے اہل البیت کے ساتھ کسی کا موازنہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اہل البیت اور باقیوں میں کس میں کون برتر اور کس کا کون سا نمبر ہے، نہیں، یہ اہل البیت کے ساتھ نہیں ہو سکتا اور فاطمہ کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شریکے کار رسالت ہے، وہ ہستی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی خاتم کے دین میں آدھی امت کے لیے نمونہ بنا کر جس ہستی کو بھیجا اس ہستی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجیے گا، کہیں اور بھی کہیے، عرض کر چکا ہوں کہ اگر آپ نبی مرسل کو، حضرت ختم مرتبہ کو خاتم نبیین سمجھتے ہیں جو کہ دین کی اساس ہے، اور حضرت نبی پر اترنے والی کتاب کو آخری کتاب سمجھتے ہیں، تو دین مکمل ہو گیا۔ لیکن آدھی انسانی آبادی خواتین پر مشتمل ہے، آدھی انسانی آبادی، وہ جو آدھی آبادی ہے اس آبادی کو بھی نصاب اور نسوانی مسائل میں ایک نمونہ چاہیے، ایک اسوہ چاہیے، ایک ایسا نمونہ عمل چاہیے جس کو دیکھ کر آدھی آبادی اپنی زندگی کے رہن سہن اور اٹھنے بیٹھنے اور اپنی ذمہ داریوں کا تعین کر سکے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ مردوں کے لیے نمونہ عمل نبی ہے، لیکن ایک ماں کیا کرے؟ نبی باپ ہے، ماں نہیں ہے۔ علی باپ ہے، ماں نہیں ہے۔ ایک بہن کیا کرے؟ ایک بیٹی کیا کرے؟ ایک بیوی کیا کرے؟ یہ مختلف رشتے ہیں جن میں ایک نمونہ عمل چاہیے اور کامل نمونہ چاہیے، جس کی زندگی ایک نقطہ بھی سیاہ نہ پایا جائے۔ ایک ایسا نمونہ عمل چاہیے جس کی زندگی نبی کی طرح سے پرانی ہو۔ ایک ایسا نمونہ چاہیے، ایک ایسا نمونہ چاہیے جو عصمت نبوی کی تصویر ہو۔ ایک ایسا نمونہ چاہیے۔ اس لیے اللہ نے ازواج میں نہیں بلکہ بیٹیوں میں، جب آپ کہتے ہیں چار تو چلیں چند لمحوں کے لیے قبول کر لیتے ہیں، کائنات میں جب انتخاب کرنا چاہا تو نگاہ خداوندی صرف اور صرف اس ذات پر پڑی جس کو فاطمہ کہتے ہیں، اور وہ شریکے کار رسالت ہے، شریکے کار رسالت۔ اس لیے آپ دیکھیے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام انتہائی عظیم مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی آیتیں پنجتن پاک کے حوالے سے قرآن کریم میں مذکور ہے، ان تمام آیات میں اگر اللہ نے انتخاب کیا ہے خصوصی طور پر اور نظر انتخاب کسی پر پڑی ہے تو وہ فاطمہ کی ذات ہے۔ اس لیے ہم سے کہا گیا کہ اگر تم شب قدر کو سمجھنا چاہو تو فاطمہ کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ شب قدر کو سمجھنا چاہو فاطمہ کو سمجھو، کوثر کو سمجھنا چاہو فاطمہ کو سمجھو۔ اگر ائمہ اطہار کے مقام اور ان کی منزلت پر آپ غور کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فاطمہ کا مقام کیا ہے۔ عجیب ہے، یہ روایت اصول کافی میں موجود ہے، ذرا غور کیجیے گا۔ روایت کہتی ہے کہ نبی کریم کی رحلت کے بعد
فرشتہ کسی معصوم امام پر نہ اترتا ہے نہ اترا ہے، لیکن فاطمہ وہ تنہا ہستی ہے جن پر نبی کی رحمت کے بعد فرشتہ 40 دن تک مسلسل اترتا رہا اور اللہ کا پیغام فاطمہ تک پہنچاتا رہا۔ کیسا مقام ہے؟ امیر المومنین کے حوالے سے نہیں ہے، امام حسن اور امام حسین کے حوالے سے نہیں ہے، لیکن فاطمہ کے حوالے سے مستند ترین روایت ہے، یعنی اس کے سلسلے سند میں بھی کسی طرح کا کوئی شبہہ کوئی شک نہیں ہے، مستند ترین روایت ہے کہ فاطمہ وہ ہستی ہے جن پر وقت نبی فرشتہ 40 دن تک اترتا رہا اور اللہ کا پیغام پہنچاتا رہا۔ اور فاطمہ نے کیا کیا؟ فاطمہ علی کو بٹھاتی، جو کچھ فرشتہ کہتا وہ علی سے لکھواتی، جس کو بعد میں صحیفہ فاطمہ کہا گیا۔ قرآن نہیں ہے، صحیفہ فاطمہ ہے۔ فاطمہ کوئی معمولی ہستی نہیں۔ اہل البیت نے جب اپنا مقام بیان کرنا چاہا، آپ نے سنا ہے، احادیث موجود ہے کہ نبی کریم سے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے جو کچھ سیکھا اس کے بارے میں خود علی نے فرمایا کہ جب اللہ کے نبی سے میں نے ایک لفظ سیکھا تو اس سے 70,000 معانی میں نے خود کھول لیے، یعنی علم کا بحر سخار سمندر۔ کسی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا یہ پورا علم ہے؟ فرمایا نہیں، یہ علم ہے لیکن علم کامل نہیں ہے۔ کہا آپ کے پاس کیا ہے؟ فرمایا ہمارے پاس صحیفہ فاطمہ ہے۔ صحیفہ فاطمہ کیا ہے؟ صحیفہ فاطمہ وہ ہے جس میں صحابی کا ہاتھ پکڑا، کہا اجازت ہے میں تمہارے بدن کو ہاتھ پکڑوں، کہا میں پورا آپ کی ملکیت ہوں، جو چاہے فرمائے۔ آپ نے صحابی کے جسم کو یوں چٹکی کاٹی اور کہا کہ یہ جو چٹکی میں نے کاٹی ہے اس کے دیت کی رقم کا تذکرہ بھی صحیفہ فاطمہ میں موجود ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ یعنی جب ہم علم اہل البیت سے لیتے ہیں تو پھر قرآن ہماری درست رہنمائی کرتا ہے، لیکن جب قرآن کو صرف منبع علم بنا کر اہل البیت کو چھوڑ دیں تو پھر منمانی تفسیریں کرنی پڑتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اہل البیت۔ اس لیے صادق آل محمد نے فرمایا کہ جہاں صحیفہ فاطمہ ہمارے پاس ہے وہیں پر علم جعفر بھی ہمارے پاس ہے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ علم جعفر کیا ہے؟ فرمایا کہ تمام گزشتہ انبیاء کے علوم، تمام اوصیاء کے علوم، تمام اولیاء کے علوم، یہ سارا علم جعفر کے اندر محفوظ ہے اور وہ ہم اہل البیت کے پاس ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ اہل البیت کا علمی، فکری، معنوی مقام کیسا مقام ہے، اور جب انہی اہل البیت سے آپ فاطمہ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو یہ اہل البیت کیا کہتے ہیں؟ اہل البیت فرماتے ہیں، ذرا غور کیجئے گا، نحن ہم اہل البیت حجت اللہ علیکم، ہم اللہ کی تم پر حجت ہیں، امیر المومنین سے لے کر مہدی آخر الزمان تک ہم سب تم پر یکے بعد دیگرے اللہ کی حجت۔ یہ ہے یعنی ہر زمانے میں اس زمانے کا امام امت پر، انسان پر، موجودہ پر اللہ کی حجت۔ آخر میں امام حسن عسکری ایک عجیب جملہ فرماتے ہیں کہ وجدتنا فاطمۃ حجت اللہ علینا، یہ جو ہم تم پر حجت ہیں، یاد رکھو ہماری جدی ماجدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہ کی طرف سے ہم پر حجت ہے۔ وہ مقام
کھڑے ہو کر اونچی آواز سے پکارتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھر والوں تم پر میرا سلام ہو۔ فاطمہ کا مقام ہے، یہ فاطمہ کا مقام ہے کہ نبی جب فاطمہ کو آتے دیکھتے ہیں تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بیٹی کے احترام میں نہیں، توجہ ہے، بیٹی کے احترام میں نہیں، اگر بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوتے تو پھر یہ سنت کہلاتی۔ اور سنت کا مطلب کیا ہے؟ میں اور آپ پابند ہیں، جب کبھی ہماری بیٹیاں اٹھے ہمارے سامنے آئے ہم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اپنی جگہ سے۔ لیکن یہ سنت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ خاص احترام اور تقدس کی وہ سطح ہے جو نبی کے لیے ہے، اور نبی نے فاطمہ کو بیٹی کی حیثیت سے نہیں، شریک کار رسالت اور اللہ کی ولیہ کی حیثیت سے، اللہ کے حکم سے عمل کرتے ہوئے بتایا کہ میں نبی بھی فاطمہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرنے کا اس لیے پابند ہوں کہ فاطمہ اللہ کا انتخاب ہے۔ فاطمہ اللہ کا انتخاب ہے، فاطمہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اور اسی حدیث میں آگے جا کر ارشاد ہوتا ہے کہ نبی کریم جب فاطمہ کو آتی دیکھتے تو آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے، چند قدم آگے بڑھتے، استقبال کرتے، اپنی جگہ کھڑے نہ رہتے ان کے انتظار میں، بلکہ ان کے پاس جاتے، ان کا ہاتھ تھامتے، ان کی پیشانی کا بوسہ دیتے، اور اس کے بعد ان کو لاتے اپنی جگہ، خود سامنے بیٹھتے اور فاطمہ کو اپنی مسند پر بٹھاتے۔ یہ کیا ہے؟ فاطمہ کا مقام ہے، بیٹی کا نہیں، فاطمہ کا مقام۔ یہ فاطمہ ہے جو انتخاب خدا ہے اور محبوب رسول خدا ہے۔ یہ وہ فاطمہ ہے جس کے دروازے پر جب ملک الموت بھی آتا ہے تو اجازت لے کر آتا ہے۔ یہ وہ فاطمہ ہے جس کے دروازے پر جب فرشتے وحی بھی آتا ہے تو اجازت لے کر آتا ہے۔ یہ وہ فاطمہ ہے جس کو سیدۃ نساء العالمین کے ساتھ ام ابیہا کہہ کر رسول کی والدہ قرار دیا گیا۔ وہ فاطمہ ہے، آواز آ رہی ہے؟ یہ وہ فاطمہ ہے، فاطمہ کا وہ مقام۔ اس لیے فاطمہ کے مقام کو جتنا آپ سمجھتے چلے جائیں گے آپ ان کی بارگاہ میں بچھتے چلے جائیں گے، بچھتے چلے جائیں گے۔ اور وہ بارگاہ ہے بھی ایسی کہ ہم اپنی زندگی کا جو بھی لمحہ اس بارگاہ میں صرف کریں، دنیا کی تمام تر عبادتوں سے بڑی عبادت یہی ہے کہ آپ فاطمہ کی بارگاہ میں زمین پر بیٹھیں۔ چھوٹی عبادت نہیں ہے، سوال جب فاطمہ کا مقام بیان کیا گیا تو کہا گیا کہ جنت کی مالکہ فاطمہ ہے، جنت کی مالکہ فاطمہ، جنت کوئی جا نہیں سکتا فاطمہ کی اجازت کے بغیر۔ اس لیے کہ جنت فاطمہ کے نور کا ایک حصہ ہے، فاطمہ خود جنت ہے، فاطمہ خود جنت ہے۔ اس لیے فاطمہ سے ہٹ کر کوئی شخص جنت کا تصور نہیں کر سکتا۔ لہذا اگر اس ذات گرامی کی محبت آپ کے دل میں زندہ ہو تو پھر آپ کی ہر چیز کلیئر ہے، ہر چیز۔ یاد رکھیں، ایک آپ کو تجویز اور نصیحت کرتا ہوا جب آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ائمہ سے توسل آپ کی مشکلات کے دور کرنے کا باعث ہے۔ لیکن انہی ائمہ
मासूमीन में, इन्हीं 14 हस्तियों में एक हस्ती ऐसी है जो सरीउल इजाबा है, जिसके दरवाजे पर जब एक हाजतमंद जाता है तो वो उस हाजतमंद को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। वो कौन है? वो दरे फातिमा है। इसलिए कि वो जहां सय्यदतुन निसाए आलमीन है, वहीं पर इस उम्मत की मां भी है। नबी करीम ने फरमाया, अली वो फातिमा तो अली और फातिमा इस उम्मत के बाप और मां हैं, नसबी नहीं, सुल्बी नहीं। जिसके दिल में विलाये फातिमा है वो फर्जंद फातिमा, जिसके दिल में विलाये फातिमा। इसलिए याद रखिए, जरूरी नहीं है कि फातिमा की नस्ल से हो तब फातिमा का बेटा हो, यह जरूरी नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि कोई नस्ले फातिमा से हो लेकिन बेटे के दायरे से निकल जाए, विलायत छोड़ने की वजह से, विलायत फातिमा से इनहराफ की वजह से। लेकिन अगर किसी के दिल में विलायत फातिमा मौजूद है तो वो उस नस्ल से न होने के बावजूद फातिमा का फर्जंद है। ये रसूल ने बताया। इसलिए फातिमा से मोहब्बत अपने दिल में जिंदा रखिए और जब कभी जो भी मुश्किल पेश आती है उस दरवाजे पर जाइए। फातिमा इस दुनिया में भी शफीआ है और उस दुनिया में भी शफीआ है। फातिमा अल्लाह की रहमत का दरवाजा है, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। फातिमा दरे मग़फ़िरत है, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। जब महशर बर्पा होगा, सादिक़ आले मोहम्मद की 2 हदीसें बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूँ। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने एक जगह फरमाया कि जब महशर बर्पा होगा तो उस वक्त कहा जाएगा, बहुत सारे लोगों की शफाअत हो जाएगी, कुछ लोग बच जाएंगे। लेकिन महशर में कुछ लोगों का मतलब क्या है? करोड़ों लोग जिनकी शफाअत नहीं हो पाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि मेरी बेटी फातिमा को बुलाओ। तवज्जो है, मेरी बेटी फातिमा को। जरा और कीजिएगा, फातिमा कौन है? जब ये बात ज़बान पैगंबर से निकलेगी कि मेरी बेटी फातिमा को बुलाओ, तो हदीस कहती है कि 70,000 फरिश्तों की झुरमुट में फातिमा आसमान से जमीन पर तशरीफ लाएगी। मैदान महशर जब वो तशरीफ लाएगी, तमाम आलमे महशर की निगाहें उनके नूर की वजह से चुंदिया कर झुक जाएंगे। ऐसे नबी कहेंगे, फरमाएंगे, बेटी फातिमा इस उम्मत के इन गुनाहगारों की शफाअत के लिए क्या लेकर आई हो? जरा दिल थाम कर सुनिए, क्या लेकर आई हो? जवाब में अहले महशर को बड़ा तजस्सुस होगा, क्योंकि जिंदगी और मौत का मसला है, जन्नत और जहन्नम का मसला है। उन्हें खौफ है ऐसा न हो कि वो जहन्नम चले जाए। सबको एक ही उम्मीद है और वो फातिमा की जात से है कि वो शफाअत फरमाए। ऐसे मौके पर जब फरमाएंगे कि बेटी फातिमा क्या लेकर आई हो, तो जनाबे फातिमा सलामुल्लाह अलैहा अपने दोनों हाथ अपनी अबा के अंदर से बाहर निकालेंगी, तो अहले महशर हैरत और तजस्सुस से देखेंगे क्या है। देखेंगे 2 कटे हुए बाजू लटक रहे हैं, 2 कटे हुए बाजू लटक रहे हैं। नबी करीम पूछेंगे कि बेटी फातिमा ये क्या लेकर आई हो? जवाब में क्या फरमाएगी? फरमाएगी, बाबा ये मेरे बेटे अब्बास के दोनों कटे हुए बाजू हैं, करबला से लेकर आई हूं ताकि उम्मत के इन गुनहगारों की शफाअत कर सके।
اس لیے اگلی روایت میں صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ ایک ایک کر کے اپنے محبوں کو، اپنے عاشقوں کو، اپنے اہل ولا اور اہل مودت کو چن چن کر اٹھائے گی اور بہشت میں داخل کرتی چلی جائے گی۔ یہ ایام اس منتخب خدا کی شہادت کے ایام، اس ہستی کی شہادت کے ایام۔ کربلا کے واقعات ہم سنتے بھی ہیں اور روتے بھی ہیں، لیکن فاطمہ کے مسائل کربلا سے کم نہیں، زیادہ کم نہیں ہے، زیادہ۔ یہ جو آپ نے فاطمہ صلی اللہ علیہ کا شعر سنا ہے، صبت علی المصائب لو انہا صبت علی الایام سر لیالیا، ذرا غور کیجیے گا اس 18 سالہ کنیز خدا کے دل کی کیفیت کیا ہوگی جن کے والد تمام بشریت کے پیغمبر ہیں اور ابھی ان کے قبر کی مٹی گیلی ہے، ابھی ان کے قبر کی مٹی سوکھی نہیں ہے، لیکن اس بنت پیغمبر کے گھر کے اسی دہلیز پر جہاں فرشتہ آتے ہوئے گھبراتا تھا، جہاں فرشتہ بغیر اجازت کے آتا نہیں تھا، جہاں نبی آ کر 5 اوقات میں بلند آواز سے فرمایا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، آج وہ وقت آیا ہے کہ اس دروازے پر لکڑیاں جمع کی جا رہی ہیں اور آگ لگایا جا رہا ہے۔ ذرا تصور کیجئے ان مسائل کا وہ دردناک لمحات جب دروازے پر آگ لگی، پشت در فاطمہ ہے اور پکار رہی ہے، یہ بنت نبی کا گھر ہے، یہ نبی کے بیٹی کا گھر ہے، اس گھر کے دروازے کو نہ جلاؤ، لیکن دروازہ جلتا ہے اور جب ظالم دروازے کو لات مارتا ہے تو ایک دفعہ آواز اٹھتی ہے فضا میرا محسن شہید ہو گیا۔ یہ وہ دروازہ ہے، یہ وہ دروازہ ہے جس کو جب چلتے ہوئے دروازے کو اٹھایا جاتا ہے تو منظر کیا ہے؟ فاطمہ چلتے دروازے کے پیچھے ہے اور ان کی آوازیں آہیں اور گرداہیں نکل رہی ہیں، علی آتے ہیں اٹھاتے ہیں، لیکن کیا دیکھا کہ دروازے کی کیل بدن فاطمہ میں بے بس ہے۔ اس کیفیت میں فاطمہ نے 6 ماہ کا عرصہ گزارا، 6 ماہ کا عرصہ انتہائی تکلیف میں، لیکن جب آپ کی شہادت ہوتی ہے نا اس وقت امیر المؤمنین کو پتہ چلتا ہے کہ فاطمہ کس کرب سے گزر رہی تھی۔ اسے پہلے فاطمہ نے علی کو نہیں بتایا کہ میں کس درد اور کس شدت درد سے کراہتی ہوں اور تکلیف ہوتی ہے۔ مظلومیت کا یہ عالم کہ وہ دروازہ جہاں پر فرشتے سلام کریں اس دروازے کے اندر موجود ان ہستیوں پر ایسی پابندی لگ جائے کہ فاطمہ رونا چاہے تو لوگ اعتراض کریں کہ یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، آپ دن میں بھی روتی ہیں رات میں بھی روتی ہیں، ہمیں نہ دن میں سکون ملتا ہے نہ رات میں سکون ملتا ہے۔ اس یہ تاریخ لکھا ہے امیر المؤمنین نے بقی کے ایک کونے میں ایک چھت بنا کر جس کو بیت الاحزان کا نام دیا اور فاطمہ سے کہا کہ اے نبی کی بیٹی آپ بیت الاحزان میں جا کر رویا کریں، اس امت سے آپ کا رونا بھی برداشت نہیں ہوتا۔ تو تاریخ لکھتی ہے کہ فاطمہ اپنے دونوں بیٹوں کا ہاتھ تھامتی جاتی بیت الاحزان، وہاں پر سارا دن بیٹھ کر روتی، شام کو امیر المؤمنین آتے اور واپس لے کر گھر پہنچتے۔ مظلومیت کی یہ انتہا۔ اسماء روایت بیان کرتی ہے کہ جب آخری وقت تھا، آخری وقت، تو اس وقت میں نے عجیب منظر دیکھا، فاطمہ گئی نئے کپڑے پہنے، نہائی، اپنے آپ کو دھویا اور آ کر کہا کہ اسماء میں کچھ دیر کے لیے لیٹتی ہوں، چادر میں اپنے اوپر ڈال دوں گی، کچھ دیر بعد مجھے آواز دینا، اگر آواز کا تمہیں جواب ملا تو ٹھیک، نہ ملا تو سمجھ لینا کہ فاطمہ اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔
یہ کہا اور اس کے بعد اندر چلی گئی۔ اسماء کہتی ہے کہ میرا دل گھبرا رہا تھا، کچھ دیر گزری، میں نے آواز دی، سلام اللہ علیہ یا بنت رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کی بیٹی آپ پر سلام ہو۔ جواب نہیں ملا۔ دوبارہ آواز دی، جواب نہیں ملا۔ تیسری بار آواز دی، جواب نہیں ملا۔ اب رونے لگی، روتے ہوئے باہر آئی، دیکھا حسن و حسین کھیل رہے ہیں، روتے ہوئے دیکھا، فوراً پوچھا اماں ہماری اماں کو کیا ہوا؟ کہا تم اندر چلو، کود گئی مسجد۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب مسجد میں امیر المؤمنین کو شہادت بنت رسول کی اطلاع ملی تو وہ خیبر شکن علی اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے بعد گر گئے اور ہوش سے چلے گئے۔ ایک چیخ نکلی اور اس کے بعد ہوش سے گئے۔ جب ہوش میں لایا گیا تو اپنے قدموں پر گھر آنے کے قابل نہیں تھے، اس کیفیت میں گھر لایا گیا۔ لیکن اسماء کہتی ہے میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ حسن، حسین، زینب اور ام کلثوم اپنی ماں کے جنازے سے لپٹ کر مسلسل روئے جا رہے ہیں، اور ان دو بچوں نے، امام حسن اور امام حسین نے اپنی والدہ کے دونوں پاؤں اپنے گالوں پر رکھے ہیں اور ان کے تل میں اپنے گال پر مس کرتے ہوئے روتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن امام حسن زیادہ رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا بیٹا تم کیوں زیادہ رو رہے ہو؟ تم بڑے ہو، باقی چھوٹے ہیں، تم ذرا کم رو تاکہ باقی بچوں کو حوصلہ ملے۔ ایک عجیب جملہ حسن ابن فاطمہ نے کہا،